آج چاند کی 11 تاریخ ہے، 11ویں شریف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارا قرآن پاک کا درس چل رہا ہے۔ کل عصر میں ہم نے پڑھا تھا مالک یوم الدین، یعنی اے اللہ تو روز جزا کا مالک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، حساب کتاب ہم سب کا ہونا ہے، سمجھے؟ اسی کو کہتے ہیں روز جزا، جزا کا دن، حساب کتاب کا دن، ججمنٹ کا دن۔ تو یاد رکھیں ہم سب کہ حساب پائی پائی کا ہونا ہے، حساب پائی پائی کا ہونا ہے، ہر ایک کا حساب سے کوئی نہیں بچے گا۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کام کرو، شام کو آؤ گے آفس میں تو سب ہوگا حساب کتاب۔ اور اگر ساتھ میں کیمرے بھی لگے ہوں بندے کے تو اور الرٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تو قدرتی کیمرے آلریڈی چل رہے ہیں، ایسے کیمرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کا بھی دیکھتا ہے اور دل میں اور من میں کیا چل رہا ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ تو اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ نماز میں پڑھیں مالک یوم الدین تو ہم کو تھر تھر آنا چاہیے، کانپنا چاہیے کہ ہم کو اللہ کو حساب دینا ہے، اور اس اللہ کو حساب دینا ہے، اس رب کائنات کو جس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اور 2 فرشتے بیٹھے ہیں ہمارے سب کے ساتھ، کرامن کاتبین، ایک کا نام کرامن، دوسرے کا نام کاتبین۔ یہ دونوں فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور جو ہم کر رہے ہیں آج یہ سب ہم کو سنانا پڑے گا۔ یہ ہے مالک یوم الدین کا ترجمہ۔ روز جزا کا مالک اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، مگر یہ کہ وہ دن بہت بڑا ہے اس لیے خاص کر اس کا ذکر ہوا۔ یہ کہ 24 گھنٹے کے دن ہے، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو جب اتنے بڑے دن کا مالک ہے تو چھوٹے چھوٹے دنوں کا بھی وہی مالک ہے، ساری کائنات کا وہی مالک ہے۔ تو جب بھی ہم مالک یوم الدین پڑھیں تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، ایک میدان میں ہم کو جمع ہونا ہے۔ اب آئیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، سمجھیں؟ اس کو انگلش میں آپ یوں کہیں گے، یو alone may be worship and from you alone may be seek help۔ ہندی میں کہیں گے، اے اللہ ہم کیول تیری ہی آرادھنا کریں، تیری ہی پوجا کریں اور کیول تجھی سے سہایتا مانگیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب دیکھیے یہاں پر پہلے آیا ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرف بھی رکھا ہے تو بہت ہی اس میں راز ہے۔ تو یہاں پہلے کیا ذکر کیا؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، اس کے بعد ہے ہم تجھی سے مدد مانگیں۔ تو یہاں پر پہلے عبادت بعد میں مدد، پہلے اللہ کی عبادت اور بعد میں مدد ہے، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے تب دعا مانگنی چاہیے۔ اور دنیا کا بھی یہی اصول ہے، پہلے کام بعد میں دام، پہلے بندہ کام کرتا ہے۔ تو ہم کو پہلے عبادت کرنی چاہیے پھر دعا مانگنی چاہیے۔ اور پھر اس میں آیا ایاک نعبد، نعبد ہم، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں، یہ نہیں میں۔ تو ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ تیری عبادت کریں، تو اس میں جماعت کا بھی ذکر ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے صدقے میں دوسروں کی بھی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہم کا ذکر آیا، ہم تیری عبادت کریں، یعنی مل جل کر تیری عبادت کریں، اس میں جماعت کا ذکر آ گیا۔ اور جن لوگوں کے عمل ہلکے ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، تو وہ اچھوں کے صدقے میں اللہ ان کی بھی عبادتیں قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہم کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے۔ اب دیکھیے اس میں بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں، ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی مزاروں میں مت جاؤ، اللہ ہی سے مانگو۔ بھائی الحمدوں میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگیں۔ جب قرآن میں یہ لکھا ہے تو ہم غیر اللہ کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہیں؟ بھائی ہم کیوں مانگتے ہیں؟ تو سنیے اس کا جواب یہ ہے، قرآن پاک سے بھی ہم جواب دیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں مدد خدا ہی کی ہوتی ہے۔ کل بھی ہم نے یہ سمجھایا تھا، پرسوں
حقیقت میں مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے، وہ دلوا چاہے کسی سے بھی دے، کہیں سے بھی مل جائے، حقیقت میں مدد خدا ہی کی ہوتی ہے۔ سچا مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، باقی جو مدد ملتی ہیں وہ ذریعے ہیں، مادھیم ہیں، جس کے ذریعے چاہے اللہ مدد عطا فرما دے۔ اب دیکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن پاک میں ہے مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ نہ تو صبر خدا ہے، نہ ہی مدد کیا کہتے ہیں نماز خدا ہے، دونوں خدا تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ مدد مانگو صبر سے اور مدد مانگو نماز سے، تو یہاں پر ہی ہو گیا۔ یہ مطلب یہ ہے حقیقت میں جو مدد دینے والا ہے وہ اللہ ہی ہے، اب چاہے وہ دلوا کہیں سے دے۔ ارے بھائی ہر بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ نہیں، جو بھی بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ذرا دوا دے دو، اچھی دوا دے دو، یہ مدد ہے کہ نہیں ہے؟ اگر علاج کرنا ہوگا، اگر یہی ہے کہ صرف خدا سے مانگو تو آدمی کی زندگی کٹ ہی نہیں سکتی ہے، نہ وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتا اور نہ امام صاحب تم سے تنخواہ مانگ سکتے۔ بھئی تم بھی تو خدا نہیں ہو معاذ اللہ، کمیٹی بھی تو خدا نہیں ہے، ہر کوئی چندہ ہم نے جمعے میں آپ کے لیے قالینوں کو چندہ کیا، تم سے مانگا کہ نہیں مانگا؟ اگر یہی بات ہوتی کہ خدا ہی سے مانگو تو پھر جو امام گناہ کرے گا اس کے پیچھے نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ بیٹا جا کے اماں صاحب جا کے کھانا مانگو، لاؤ بھائی بیگم چائے لاؤ، ذرا کافی بنا کے لاؤ گرم گرم، تو ہر کوئی مانگتا ہے اپنے ماں سے، بیوی سے، بہن سے، بیٹی سے کھانا مانگتا ہے، تو وہ بھی تو خدا نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ حقیقت میں اصلی مالک خدا ہی ہے، باقی ہم کسی سے لیتے ہیں تو ہم ان سے خدا سمجھ کے نہیں مانگتے، ہم ان کو خدا کا بندہ سمجھ کے مانگتے ہیں، خدا تو ایک ہی ہے۔ اور دیکھیے آج کیا ہے، 5 دسمبر ہے، 25 دسمبر ہے، یہ سب عیسائی وغیرہ کرتے ہیں، یہ 3 خدا مانگتے ہیں، 3 خدا مانتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں 3 خدا مانتے ہیں، اور بار بار اسی کو ہی دہراتے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اے محبوب تم کہہ دو اللہ ایک ہے، ایک، اور یہ کتنے مانتے ہیں؟ 3۔ یہ خدا کو خدا مانتے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بھی مانتے ہیں، خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں معاذ اللہ، اور ان کی ماں حضرت کواری مریم کو خدا کی بیوی مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہم یہی تو سمجھا رہے ہیں اللہ ایک ہے، اور ہر ایمان والا ایک ہی خدا مانتا ہے، کسی کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتا ہے، وہ کسی سے ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، وکیل سے، ڈاکٹر سے مدد مانگتا ہے، خدا سمجھ کے نہیں مانگتا ہے، خدا تو ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصلی دینے والا خدا ہے، وہ خدا ہی کی مدد دوسروں سے ہم کو ملتی ہے، یہ مطلب ہے۔ اب آئیے، جبکہ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ سے مانگو مگر وسیلے کے ذریعے مانگو، یہ خدا فرما رہا ہے قرآن پاک میں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو، یہ خدا کا فرمان ہے، حدیث نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم وسیلہ ڈھونڈو۔ اور آئیے میں ایک حدیث پاک بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک نابینا یعنی ایک اندھے تھے حضور کے زمانے میں، صحابی رسول، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا اس طرح دعا مانگو۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتا ہوں۔ یہ دعا حضور نے سکھائی کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو، میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمتی، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فاشفہ فی۔ یہ حضور نے سکھایا کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو، اور حضور کے وسیلے سے دعا مانگی تو ان کو آنکھیں مل بھی گئیں۔ تو یہ ہے میرے دوستو، دیکھیے اصلی جو مالک ہے دینے والا وہ اللہ ہی ہے۔ ہم بندوں سے اس نیت سے مانگتے ہیں کہ ان کے پاس بھی جو ہے وہ ان کو خدا ہی کا دیا ہوا طاقت ہے، جو ان کے پاس علم ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا علم ہے۔ حقیقت میں عالم جو ہے، علم والا جو ہے، جس کو کسی نے نہیں سکھایا وہ خدا ہے، اور جو